جو بات بار بار ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سب لوگوں کو بجبر مومن اور متقی بناتا۔ انبیاء علیہ السلام ان کی دعوت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خود اتنا پاورفل تھا کہ جگہ جگہ بیان کرتا کہ ہم چاہتے تو سب کو ہدایت پر ہی رکھتا، مگر اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جبر سے لوگوں کو مومن بنایا جائے۔ اس نے انسانوں کے لیے ابتلاء اور آزمائش کا راستہ تجویز کیا کہ بندوں کا عقل سمجھ دے کر ان کو آزمایا جائے، بات ان کے سامنے اللہ کے رسول بھی رکھیں، ابلیس اور اس کی ذریت بھی رکھے، یہ پھر اپنی عقل و سمجھ سے کام لے کر ان میں سے جس کی بات بھی مانے گا اس کا انجام بیان کر دیا گیا کہ ابلیس کی مانو گے تو جہنم ہے ٹھکانا، انبیاء کی مانو گے تو پھر جنت ہے ٹھکانا۔ تو یہ آزادی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دی، چھین لی نہیں انسان نے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہو گیا، اس نے خود ہی چاہ لے یبلوکم ایکم احسن عملا کہ آزمایا جائے تمہیں کہ کون اچھے کام کر کے میری عدالت میں پیش ہوتا، اس لیے آزادی ہے۔ مگر اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں سے مدد چاہیے۔ سب سے بڑا کام جو ہر زمانے میں قرآن اور ساری کتابیں جو ہے نا پکارتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کا طالب ہے، اس کام میں وہ تم سے مدد چاہتا ہے کہ میں چاہتا تو زبردستی ان کو مومن بنا دیتا، وہ کام تو میں نہیں پسند کرتا، اب ان کو سمجھا کر اسلام کی طرف لانا ہے، اس کے لیے تم میری مدد کرو، اس دین کو خود بھی قبول کرو اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو اچھے انداز سے پہنچاؤ تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ اس لیے انصار اللہ ہونا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی پکار نہیں انبیاء کی ہے، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یقین جانے دین میں انصار اللہ سے بڑا کوئی مقام نہیں، بندہ اللہ کا بن جائے، متقی بن جائے، پر یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کا مددگار۔ اب یہی بات جو میں نے شروع میں کہہ دی کہ اللہ خود ہی کر سکتا تھا، مگر اس نے مدد لی ہے کہ تم تبلیغ کے ذریعے، اقامت دین کے ذریعے، جہاد کے ذریعے میرے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کام میں میری مدد کرو۔ اور اس سے پر سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کا حق بھی سب سے بڑا یہ مناصر ہو۔ اب ربیع الاول کا زمانہ ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی مدح و ثنا میں ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، مگر جو مشن ہے اللہ کے رسول کا اس میں آپ کی مدد کریں، اب وہ یہی ہے کہ بلغ عنی ولو آیہ، جو میں تمہیں بتا چاہ رہا ہوں یہ سارا دنیا تک پہنچا دینا، کوئی کونا زمین کا ایسا نہ رہے کہ وہاں تک میرا پیغام نہ تم پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا حق ہے امت پر، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، یہ تو آدمی کی اپنی ذاتی نیکیاں ہیں، خلق خدا کو ان سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، مگر ایسی تحریک برپا کرو اقامت دین کے لیے کہ پوری دنیا میں دین جو ہے نا وہ اپنی اصل شکل میں نافذ ہو جائے، یہ اللہ کے رسولوں کا کام تھا۔ اس لیے جو یہ کرے گا وہ اللہ کا مددگار ہوگا، اللہ کے مشن میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور اللہ کے رسولوں کا مددگار اور صحیح معنوں میں محب ہوگا کہ اس کام میں ساتھ دے رہا ہے اللہ کے نبی کا جو اصل میں ان کا کام تھا۔ اس کو اگر نہ کریں ہم تو انتہا درجے کے مجرم۔